اچھا مولانا تقی صاحب، وہاں پر باقاعدہ طور پہ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ پاکستان سے بھی کچھ لوگوں نے جانے کی کوشش کی ان علاقوں کے اندر جہاں پہ باقاعدہ فسادات ہیں، لیکن وہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، میڈیا، عالمی میڈیا کو وہاں تک رسائی نہیں دی جاتی، اور عالمی اداروں کا جیسا آپ نے ذکر کیا کہ نام نہاد سیاستدان باقاعدہ طور پہ اس کے اندر ملوث ہیں. تو میں بنیادی طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کا، خاص طور پہ انڈیا کا بنیادی طور پہ وہاں پر کیا رول ہے؟ کیا ان سب فسادات کے پیچھے کسی نہ کسی جگہ پہ انڈیا کا بھی سیاسی طور پہ کوئی ہاتھ ہے؟ کیونکہ اگر ہم بات کریں رخائن کی، تو رخائن کی جو پورٹ ہے وہ انڈیا کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. شفیق بھائی، یہ جو انڈیا ہے، بھارت، ہلو جی جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، یہ جو انڈیا ہے بھارت، رکھیں. بالخصوص مودی حکومت اور اس سے پہلے جو حکمران تھے انڈیا کے اندر، یہ برمی حکومت کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے. برمی حکومت کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے. تحریک تقسیم ہند کے وقت ارکان کے جو مسلمان تھے، قائد اعظم کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا. جب پاکستان کا قیام ہونے والا تھا 47 میں، اس سے پہلے 1942 کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آل پاکستان مسلم لیگ کے قیام کے بعد ان کے درمیان، ارکان کے روہنگا مسلمان کے لیڈران کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا، جو اس وقت کے جنگ اخبار کے اندر آج بھی موجود ہوگا. جنگ اخبار نے اس کو بہت ہی زبردست اور خوبصورت انداز میں اس کو کالم کی شکل میں انہوں نے لکھا تھا. تو یہ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ روہنگا مسلمان کو ان کے زمین پر مسلط ہونے دے، کیوں نہ کہ روہنگا مسلمانان کے دل و جان کے اندر پاکستان کے لیے وہ محبت اور حب الوطنی اور وہ بھائی چارگی ہے جو شاید انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے درمیان بھی نہیں ہے.